آرتھر ملر کے لکھے ہوئے اس ڈرامے دا کروسیبل میں 1692 میں سیلم میں مذہب کے نام پر ہونے والے ظلم اور زیادتیوں پر بہت بہترین انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ تاریخ کے اس ظلم اور سنگ دلی سے بھرے واقعے کی روشنی میں ملر در حقیقت 20ویں صدی میں امریکہ میں کمیونزم کے خلاف لارڈ میکارتھی کے ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو کمیونسٹ ہونے کی بہت سخت سزا بھگتنی پڑی، اور یہ سلسلہ اتنا پھیل گیا کہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ بھی دوسروں کو کمیونسٹ ثابت کر کے لینے لگے۔ کہانی چونکہ 1692 میں سیلم میں ہونے والے حقیقی واقعے کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کہانی کا آغاز ریورنڈ پیرس سے ہوتا ہے، جو کہ سیلم میں مذہبی امور کا وزیر ہے۔ ریورنڈ پیرس اپنے کمرے میں بہت پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی جس کا نام بیٹی ہوتا ہے رات سے بے ہوش ہے۔ ریورنڈ پیرس جنگل سے گزرتے ہوئے اپنی بیٹی بیٹی کو اور ایبیگیل جو کہ بیٹی کی کزن ہے اور ایک افریقن غلام ٹیٹوبا کو اور دوسری کئی لڑکیوں کو جنگل میں ڈانس کرتے ہوئے اور روح کو پکارتے اور بلاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بیٹی اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ جاتی ہے اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ دوسری طرف رتھ پٹنم جو کہ مسٹر اینڈ مسز پٹنم کی بیٹی ہے، وہ بھی بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ بدروح کے ہونے پر یقین دلا سکے۔ مسز پٹنم کے پہلے ہی 7 بچے پیدائش کے وقت وفات پا چکے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ فوراً رتھ کی حالت دیکھ کر بدروح کے وجود پر یقین کر لیتی ہے۔ لیکن پیرس بہت پریشان ہے کہ مذہبی امور کا وزیر ہونے کے ناطے بدروح کے ثابت ہونے پر اس کے سیاسی دشمن اسے وزارت سے محروم کر سکتے ہیں۔ پیرس ایبیگیل سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سختی سے پوچھتا ہے کہ لڑکیوں کا جنگل میں اس طرح وحشیانہ ڈانس کرنے کی حقیقت کیا ہے، لیکن ایبیگیل جو کہ 17 سال کی ہے اور باقی تمام لڑکیوں سے بڑی ہے، وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ اور دوسری تمام لڑکیاں محض لطف کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھیں اور بدروح والی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ پیرس ایبیگیل کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ اسی دوران مسٹر اینڈ مسز پٹنم بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی رتھ بھی رات سے بیٹی کی طرح سکتے کا شکار ہے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہی۔ مسز پٹنم اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لڑکیاں یقیناً بدروح کو پکار رہی تھیں۔ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹی کو ہوا میں جھاڑو پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ پیرس گھر کے نیچے موجود لوگوں کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس دوران مسٹر اینڈ مسز پٹنم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب کمرے میں صرف ایبیگیل، بیٹی اور مرسی جو کہ پٹنم کی ملازمہ ہے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں میری وارن بھی آ جاتی ہے جو کہ جان پراکٹر کی ملازمہ ہے۔ ایبیگیل تمام لڑکیوں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ کوئی بھی بدروح کو پکارنے والی بات کو سچ نہ کہے، ورنہ سبھی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس موقع پر بیٹی اچانک اٹھتی ہے اور ایبیگیل پر چلاتے ہوئے الزام لگاتی ہے کہ اس نے خون پیا ہے اور پراکٹر کی بیوی الزبتھ کو قتل کرنے کے لیے جادو کیا ہے۔ ایبیگیل بیٹی کو مارتی ہے اور سب کو اس معاملے پر خاموش رہنے کے لیے زور دیتی ہے۔ یہاں جان پراکٹر داخل ہوتا ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ اس کہانی میں پراکٹر بہت ہی اہم کردار ہے اور اس کہانی کا ہیرو ہے۔ جان پراکٹر آ کر میری کو جو کہ اس کی ملازمہ ہے ڈانٹتا ہے اور اسے گھر بھیج دیتا ہے۔ میری کے ساتھ مرسی بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں ایبیگیل اور پراکٹر رہ جاتے ہیں۔ ایبیگیل جو کہ کبھی پراکٹر کے گھر ملازمہ تھی اور اس دوران اس کے اور پراکٹر کے درمیان ناجائز تعلقات بھی قائم ہوئے تھے، جس کا الزبتھ جو کہ پراکٹر کی بیوی ہے کو جب پتہ چلا تو ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ پراکٹر بھی اپنی اس غلطی پر الزبتھ کے سامنے بہت شرمندہ تھا اور تب سے اس نے ایبیگیل سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ جب پراکٹر ایبیگیل سے ملتا ہے تو ایبیگیل خوش ہو جاتی ہے کہ شاید پراکٹر اس کی محبت میں اس سے ملنے آیا ہے
وہ پراکٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ اسی وقت نیچے سے دعائیں پڑھنے کی اونچی آوازیں آتی ہیں اور بے ہوش بیٹی ایک دم سے اٹھ کر زور زور سے تالیاں بجاتی ہے۔ پیرس بھاگ کر کمرے میں آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ریورنڈ ہیل پراکٹر کو دیکھ کر باقاعدگی سے چرچ نہ آنے اور ریورنڈ پیرس کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ پیرس، پٹنم اور باقی لوگ پھر ایبیگیل سے دوبارہ تفتیش شروع کر دیتے ہیں۔ اس بار ٹٹوبا کا نام بھی آتا ہے جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہے اور ریورنڈ پیرس کی نگرانی ہے۔ ٹٹوبا بدروح کو پکارنے کا علم جانتی ہے۔ پیرس ریورنڈ ہیل کو بلاتا ہے جو کہ بدروح کو تلاش کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ ہیل بہت سی کتابوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور لڑکیوں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تاکہ اصل حقیقت جان سکے۔ پراکٹر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے اور لڑکیاں بالآخر دوسروں کے دباؤ میں آ کر کئی لوگوں پر بدروح ہونے کے الزام لگا دیتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو بدروح ہونے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے اور سخت قسم کی آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو پھانسی بھی دے دی جاتی ہے۔ الزبتھ میری وارن کو ڈانٹتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی۔ میری بتاتی ہے کہ اب اسے عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں بدروح کو پہچان سکے۔ میری الزبتھ کو کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا دیتی ہے جو کہ اس نے عدالت میں فارغ وقت میں بیٹھ کر بنائی تھی۔ الزبتھ پراکٹر سے ایبیگیل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ایبیگیل پراکٹر کی محبت میں کہیں الزبتھ کو بدروح قرار نہ دے دے۔ پراکٹر اس کے ان الزامات کو جھٹلاتا ہے۔ الزبتھ پراکٹر پر زور دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کر سب سچ بتائے کہ یہ سب لڑکیاں جھوٹی ہیں۔ ریورنڈ ہیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور پراکٹر سے کہتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کو بدروح ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اور یہ کہ تمام لڑکیاں صرف انہی پر الزام لگا رہی ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس دوران جائلز کورے اور فرانسس نرز جو کہ اس علاقے کے بہت معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں آ کر بتاتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی بدروح ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں عدالت کا چیلا کانسٹیبل شیور اور مارشل ہائرک الزبتھ کو گرفتار کرنے آتے ہیں۔ ایبیگیل الزبتھ پر بدروح ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ الزبتھ کے گھر پر کپڑے کی گڑیا کا ملنا جس کے اندر ایک سوئی بھی پیوست ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر جادو کرتی ہے۔ حالانکہ الزبتھ کو یہ گڑیا میری وارن جو کہ اس کی نوکرانی ہے نے دی تھی۔ پراکٹر بہت چلاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکیاں جھوٹی کہانی سنا کر عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد پراکٹر میری وارن کو کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر جج ہاتھور اور ڈپٹی گورنر ڈین فورتھ کے سامنے جا کر بتائے کہ یہ سب لڑکیاں محض جھوٹ بول کر دوسروں کو سزا دلوا رہی ہیں کیونکہ اب تک 72 لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے اور سینکڑوں لوگوں پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ میری وارن پراکٹر کے ساتھ جا کر عدالت میں بیان دیتی ہے کہ اسے اور دوسری کسی بھی لڑکی کو بدروہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کے سامنے ایبیگیل کو لایا جاتا ہے جو کہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور سچا ثابت کرنے کے لیے میری وارن پر چلانا شروع کرتی ہے کہ میری کے اندر شیطان موجود ہے اور وہ ایبیگیل کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے باقی لڑکیاں بھی چیختی چلاتی ہیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میری وارن کو بھی ان لڑکیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ میری وارن اپنی زندگی بچانے کے لیے پراکٹر پر الزام لگا دیتی ہے کہ پراکٹر نے زبردستی اس سے کہلوا دیا کہ اسے بدروہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس طرح پراکٹر پر بھی الزام آ جاتا ہے کہ اس نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پراکٹر جب دیکھتا ہے کہ ان لڑکیوں کی معصومیت پر کوئی شک نہیں کیا جا رہا تو وہ ایبیگیل کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کی حقیقت بیان کر دیتا ہے تاکہ عدالت کے سامنے ایبیگیل کا صحیح چہرہ سامنے آ جائے۔ پراکٹر بتاتا ہے کہ الزبتھ کو بھی اس بات کا علم ہے اور اس نے انہی تعلقات کی بنا پر ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ ایبیگیل اس الزام سے بالکل انکار کر دیتی ہے کہ اس کے اور پراکٹر کے درمیان کوئی تعلق بھی تھا۔
इस मामले को साबित करने के लिए एलिजाबेथ को बुलाया जाता है ताकि वो हकीकत बता सके कि उसने एबीगेल को नौकरी से क्यों निकाला था। एलिजाबेथ को बुलाकर जब प्रॉक्टर और एबीगेल के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सोचकर कि सच बताने से कहीं प्रॉक्टर को भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए, ये कहती है कि प्रॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है और उसके और एबीगेल के दरमियान कोई ऐसा गलत ताल्लुक़ नहीं, और यह कि उसने एबीगेल को शक की बिना पर नौकरी से नहीं निकाला था बल्कि किसी ज़ाती वजह से निकाला था। इस तरह प्रॉक्टर एबीगेल पर लगाया हुआ इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाता और गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में प्रॉक्टर पर जोर डाला जाता है कि वह मान जाए कि उसके अंदर भी शैतान मौजूद है। जब एलिजाबेथ जॉन प्रॉक्टर से मुलाकात करती है तो वह देखती है कि प्रॉक्टर को बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया है। वह जॉन प्रॉक्टर को बताती है कि जाइल्स कोरे को टार्चर करके मार दिया गया है। वह मज़ीद बताती है कि बहुत से लोगों ने भी बयान दे दिया है, लेकिन रेबिका नर्स, मार्था कोरे और कई दूसरे लोग अभी भी डटे हुए हैं। प्रॉक्टर हेल और एलिजाबेथ के इसरार पर ये लिख कर देने को तैयार हो जाता है कि उसमें शैतान मौजूद है, लेकिन फिर ये सोचकर कि उसके जिन दोस्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी लेकिन ख़ुद को शैतान का साथी करार नहीं दिया, प्रॉक्टर उनकी कुर्बानी के बदले अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकता। ये कहकर प्रॉक्टर अपना लिखा हुआ बयान फाड़ देता है और इस तरह अगली सुबह प्रॉक्टर और रेबिका को फांसी घाट सजाए मौत के लिए ले जाते हैं। चुनाचे प्रॉक्टर झूठ का सहारा लेकर ज़िंदगी नहीं बचाता बल्कि सच की खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है।